بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، انسان کی فطرت ہے کہ وہ خارقادات امور سے دلچسپی رکھتا ہے، کرشموں سے اس کو خاص شغف ہوتا ہے، کرامتیں اس کو متاثر کرتی ہے۔ بلا شبہ اصحاب کہف کا ایک لمبی مدت تک غار میں سوتے رہ جانا اور اس کے بعد صحت اور توانائی کے ساتھ جاگ جانا اللہ کی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے۔ لیکن کیا یہ اللہ تعالیٰ کی اکلوتی نشانی ہے جس پر تعجب کیا جائے؟ انسان بصیرت کی آنکھیں کھول کر دیکھے تو اس وسیع آفاق اور خود اس کے اپنے جسم و جاں میں ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہزاروں کروڑوں اربوں بلکہ بے شمار کرشمے موجود ہیں جو اللہ کی قدرت، حکمت اور علم کی وسعت کی غماز ہے۔ اصحاب کہف کا لمبی نیند سو جانا ایک خلاف عادت واقعہ ہے۔ انسان عادات اور فطرت کے خلاف کسی بھی واقعے کے ظہور پر تعجب کرتا ہے۔ یقیناً ایسا واقعہ تعجب میں ڈال دینے والا ہے، لیکن فطرت اپنے جلووں میں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز کرشمے سمیٹے ہوئے ہیں جو صبح شام انسان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، لیکن انسان ان پر تعجب نہیں کرتا، حالانکہ یہ تعجب کیے جانے کے زیادہ مستحق ہے۔ خود پانی کے حقیر سے ایک قطرے سے انسان کا پیدا کیا جانا اس بات سے کم تعجب خیز ہے کہ اللہ کے پیدا کیے گئے بندے 309 سال سونے کے بعد جاگ گئے، اور پھر انسان کا پیدا کرنا بھی زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی بات ہے۔ جیسا کہ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ معزز سامعین، مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت اصحاب کہف کا قصہ کسی نہ کسی شکل میں اہل عرب میں مشہور تھا۔ ان کے متعلق بہت سی صحیح غلط باتیں بھی لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں جو آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں تھوڑا بہت صحیح یا غلط مشرکین مکہ نے سن رکھا تھا۔ اس لیے اس قصے کے بیان کی شروعات میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور رقیم والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر سالہ سال تک نیند کا پردہ ڈال رکھا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کرے کہ دونوں فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک حساب رکھتا ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدایت ہی اس کتاب کا، اس کی ایک ایک آیات کا، اس میں بیان کیے گئے تمام قصوں اور واقعات کا، اس میں بتائے گئے احکام کا مرکزی اور بنیادی موضوع ہے۔ قرآن مجید تاریخی کتاب نہیں، اس میں بیان کیے گئے قصے اس لیے نہیں کہ آپ کی تاریخ کے علم میں اضافہ کا سبب بنے، نہ قرآن مجید کوئی ناول ہے جو آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں بیان کیے گئے قصوں کا مطالعہ اس بنیادی سبب کو پیش نظر رکھ کر ہی کیا جانا چاہیے جس کے لیے اس کا نزول ہوا ہے، اور وہ مقصدی ہدایت ہے۔ اصحاب کہف کے قصے کی تفصیلی بیان سے پہلے اللہ رب العزت نے 4 آیاتوں میں اس قصے کا اجمالی بیان کیا، اور اس تمہید میں خاص طور پر اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ ان چند نوجوانوں کا قصہ ہے جن کے دلوں نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا تھا اور ان کے خلوص نے انہیں ہدایت کی اس منزل پر پہنچا دیا تھا جہاں پہنچ کر بندے کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں، ساری آسائشیں بے قدر ہو جاتی ہیں۔ بندے کا دل جب ایمان کی لذت کو چکھ لیتا ہے تو دنیا کی ساری لذتیں اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے وہ بندے تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے پرتاش محلات کو تیاگ دیا اور ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ رب پر توکل تھا کہ وہ ان کی آسانی کے لیے راستہ نکال ہی دے گا، اور رب نے ان کی دعاؤں کو سن لیا اور ان کو 300 سال کی گہری نیند سلا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے زمانے کے انقلابات دیکھ سکے اور جان لے کہ اللہ اپنے دین کو بلند کرنے والے اولیاء کی حفاظت کے لیے کیسے بندوبست کرتا ہے۔ اللہ نے ان بندوں کے ایمان کا تذکرہ تمہید میں خاص طور پر اس لیے کیا کہ سامع اور قاری ابتدائی میں اپنا ذہن درست کر لیں،
یہ کوئی طلسماتی کہانی نہیں جس کو آدمی اپنی تفریح کا ذریعہ بنائے، یہ چند نوجوانوں کی ایمانی ولولوں کی داستان، ایمان کے راستوں میں ان کی قربانیوں کا بیان ہے۔ یہی اس واقعہ کا اصل پہلو ہے جس کو قرآن مجید اجاگر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اس قصے کی ان تفصیلات میں نہیں جاتا جن کا تعلق عبرت، نصیحت اور ہدایت سے نہیں، جیسے کہ اصحاب کہف کہاں کے رہنے والے تھے، کس غار میں انہوں نے پناہ لی تھی، کون سا بادشاہ ہے جس کے دور میں وہ غار میں داخل ہوئے، کس بادشاہ کے دور میں وہ غار سے باہر آئے، وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ رب العزت نے اس قسم کی بحثوں میں بہت زیادہ الجھنے سے منع کر دیا، جن سے اس واقعہ ہدایتی پہلو کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی سے اللہ رب العزت نے فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے، لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھے نہیں۔ معزز سامعین، جوانی انسان کی زندگی کا سب سے حسین دور ہوتا ہے۔ زندگی کے اس پڑاؤ پر انسان زندگی کی لذتوں سے مستفید ہونے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ ایسا دور جس میں زندگی کی بے شمار رنگینیاں ہاتھ پہ لائے ہوئے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ شہوتوں اور خواہشات کا سیلاب انسان کو غرق کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جوانی کی دیوانگی انسان کو اس بات کی مہلت نہیں دینا چاہتی کہ وہ اس کی لذتوں کو تیاگ کر صحیح اور غلط، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی تفریق کے چکر میں پڑ کر اپنی شہوتوں کو ٹکرا کر کسی اصلاحی تحریک کا حصہ بنے۔ لیکن یہ چند نوجوان جنہوں نے یہی کارنامہ انجام دیا، اپنی زندگی کے اس حسین دور کو انہوں نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قربان کر دیا، ایمان کی دولت بچانے کے لیے اپنی شہوتوں کو ٹھوکر مار دی، اور قیامت تک نوجوانوں کے لیے اسوہ بن گئے۔